यतीम, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान आले बा, बंदगान किबरिया, कलमा गोयान मुस्तफ़ा, परस्तारान अली शेर खुदा, अस्सलामु अलैका या अली मदद। अभी काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, तो मैं अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे मोमिनीन के ऊपर इंटरनेशनली, उनको मद्देनज़र रखते हुए कुरान की एक आयत आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सूरह इब्राहीम तरतीब नज़ूल में ये शाह साहब 72वें नंबर पर नाजिल हुई। सूरह इब्राहीम ये 72वें नंबर पर नाजिल हुई। 7 और 2 9 होते हैं, और ख़ानदान ज़हरा का जो ताल्लुक़ है ये ज़ुर्रियत इब्राहीम नस्ल इस्माइल से है, तो शायद इसलिए ये 72वें नंबर पर नाजिल हुई। और भी इसके अंदर असरार के जहान हैं। 72 का अदद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और 72 में कितने और शामिल किए जाएँ तो 86 होते हैं, क्योंकि 86 सूरतें नाजिल हुई मक्का में। 72 में गालिबन 14 और शामिल किए जाएँ तो 86 सूरतें होती हैं। और तरतीब जमा में ये 14वें नंबर पर कुरान में मौजूद है। ठीक है। तो सूरह इब्राहीम में इसकी आयत नंबर 24 में 24 में अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हबीब से अल्लाह कह रहा है कि अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन, ए मेरा हबीब क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसी मसल बयान की। अल्लाह ने, ए मेरा हबीब, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन, कि अल्लाह ने, ए मेरा हबीब क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसी मसल बयान की। किस चीज़ की? कि कलिमतन तय्यबतन। गौर कीजिएगा, आपको इबादत के हवाले से इंशाअल्लाह महराज हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल व करम से, आले मोहम्मद के सदक़े में। कि कलिमतन तय्यबतन, कि ये जो कलिमा तय्यबा है ना, का शजरतन तय्यबतन, ये शजराए तय्यबा की तरह है। असलुहा साबितम व फर्रुहा फिस्समा, कि जिसकी जो जड़ें हैं, बुनियादें हैं, ये तहत सरा में हैं, और इसकी जो शाखें हैं अर्श आला पे हैं। 73 फ़िरके जो हैं ये उनका मुत्तफ़क़ा ईमान है, फ़ैसला है कि एक तो अल्लाह का जो ज़िक्र अकबर है वो ला इलाहा इल्ला हुवा है। ये आपकी खिदमत में कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, करता रहूँगा कि ला इलाहा इल्ला हुवा के, ला इलाहा इल्लल्लाह के जो अदद हैं ये 110 है, और मेरे मौला मुत्तक़ियान मौला अली के नाम के अदद भी 110 है। ठीक है। तो अल्लाह ने ये सब 72-73 फ़िरके ये मानते हैं कि अल्लाह का ये ज़िक्र अकबर है। जैसे सूरह अनकबूत में अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाती है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। बेशक नमाज सलात जो है ये बुराइयों से बचाती है, मगर अल्लाह का ज़िक्र अकबर, अल्लाह का जो ज़िक्र है, ये अल्लाह का जो ज़िक्र अकबर है वो इससे भी अफसल है, इससे भी अफसल है, सलात से भी अफसल है। तो मुफ्ती अकबर ख़तीब अज़ल मेंबर अफजस पे बैठ के ये फरमाते रहे कि या अय्युहन्नास वल्लाहि नहनु ज़िक्रुल्लाह व नहनु अकबर मिनस सलात। अल्लाह की कसम, जो नमाज से भी अफसल है, अल्लाह का जो ज़िक्र अकबर है वो हम 14 ही तो हैं। और 72 के 72 फ़िरके ये मानते हैं। अच्छा देखिए, बड़ी अहम तरीन ये मैं नुक्ता इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन, यानी ये जो, अच्छा मेरी ना एक, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, इनके रायबंड में जो मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं उनसे भी मेरी मुलाकात, तकरीबन 2 दफ़ा मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी। अभी मेरे ख्याल हयात हैं या नहीं मुझे नहीं। तो वो जब भी तब दावत देते हैं कि भाईजान अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ तशरीफ़ लाओ, ठीक है, तो ये जो कलमा तय्यबा, ये हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये नसीब किया
کیونکہ دارین کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پھر بھی وزنی ہے. یہ ساتوں زمین و آسمان، یہ تحت و سرا، یہ عرش اولا، یہ درند پرند چرند غزند، 18,000 مخلوقات، کائنات کی ہر شے جو ہے یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے. اس کو اگر ایک پلڑے میں، یہ کلمہ طیبہ کو اتنا وزن یا اتنی اعلیٰ نسبت ملی کہاں سے؟ بڑی غور طلب بات، آپ بڑا غور کیجئے گا. دیکھیے اگر تو اللہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ کی طرح ہے تو پھر فضیلت کلمہ طیبہ کی تھی. لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب غور، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اے میرا حبیب الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرا حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی کہ کلمتن طیبتن، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے کا شجرتن طیبتن، یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ کی طرف نہیں کہا. تو بات یہ ہے کہ آج جو بھی ہمارے مومنین پہ، ہمارے مومنین کے ملک پہ جو ہمارے بچیوں کے اسکولوں کے اوپر برسائے گئے بم برسائے گئے، ہماری بچیوں کو شہید کیا گیا شجرہ طیبہ، تو یہ 1400 سال سے یہ چیز رسم چلی آ رہی ہے کہ یہ اپنی گراتے رہیں لاشوں پہ لاشیں، یہ اپنی نسل دکھاتے آ رہے ہیں اور ہم اپنی اصل دکھاتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس شجرہ طیبہ کی نسبت سے اتنی فضیلت دی کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ آل محمد کے ساتھ شجرہ طیبہ کے ساتھ نسبتیں دے کر اس کے کلمے کو اتنی فضیلت ملتی ہے تو جس انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، تو کیا جب ہم ان آل محمد کے شجرے کے ساتھ شجرہ طیبہ کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہم کافر کہاں سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، یہ اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ قرآن سے دوری ہے. سورہ فرقان، ابھی شاہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو میں اپنے آیت پڑھنے لگا تو بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا ماشاءاللہ. تو ضروری ہے کہ آل محمد کا ذکر اس کو ایک پراپر ایک مینرز کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ سننا چاہیے، فرض ہے ہمارے اوپر. تو وہ شاید میں نے یہاں سے بھی آیت پڑھنی تھی، اس کے سیاق و سباق پھر سے ہی میں اس عید پہ کچھ علماء سے، میں اب نام نہیں ان کے لوں گا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ 73 فرقے جو ہیں یہ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری جو شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے یا 73 فرقے جائیں گے جنت میں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ آپ کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آل محمد آپ نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ نے ان کی تقلید کرنی ہے. تو میں آپ سے یہ جو سوال کر رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ میں قرآن سے کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہتے جی پھر تو مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا اگر وہ شکایت بھی حضور نہ کریں اور آپ کی بلکہ اللہ سے شکایت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی پھر تو جہنم پکی ہے. تو میں نے کہا آئیے ذرا، سورہ فرقان ہے، فے کی تجلی ہے اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 77 ہے. اللہ جانے 7 اور 7 14 کیوں ہوتے ہیں. اور اس کی آیت کا نمبر ہے 30 اور اس آیت کے جو نقطے ہیں وہ ہیں 16، 6 اور 1 7 ہوتے ہیں. 7 خوش نصیبی کی علامت ہے. مولا غازی عباس کے نام کا عدد کامل بھی 7 ہے. نجف کا عدد کامل بھی نجف اشرف، اس کا شرف اسی لیے ہے کہ اس کا عدد کامل بھی 7 ہے. 133 عدد ہے نجف کے اور 133 عدد ہے مولا عباس کے. نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، آیت کا نمبر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت کا نمبر 30 ہے، اس کے نقطوں کی تعداد 16 ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب، میرا رسول کہے گا کہ اے میرا پروردگار، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس دنیا سے آنکھیں بند کرنے کے بعد، اس دنیا سے ظاہری طور پر پردے کے بعد، میری اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ ھذا لگتا ہے کہ کچھ سامنے قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اب قوم غدیر کا آخری خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو، ہمارے صحابہ اکرام کو تو یاد ہے، ان کی وساطت سے آج ہم تک بھی پہنچا، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کوئی اور نہیں، جس کا نام علی وہ نہیں، یہ علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ھذا القرآن مہجورا، معصوم ممبر اقدس پہ بیٹھ کے یہ فرماتے رہے کہ اے لوگو، اللہ کی قسم، واللہ یا ایھا الناس، واللہ اللہ کی قسم، امت نے جس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا وہ قرآن میں علی ہوں، جس کے بارے میں حضور شکایت، وہ قرآن میں علی ہوں۔ تو آل محمد کا اللہ ہمیں، میں اور پڑھوں یا بس مختصر کافی ہے؟ تو آل محمد کا اللہ ہمیں محمد اور آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، وارثان قرآن کی تقلید صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔